گنگ سے گرفتار افغان شہری کے اعترافی بیان پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے والے ایک منظم افغان نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا ہے۔ گرفتار دہشت گرد قاسم عرف حسن نے انکشاف کیا ہے کہ وہ 10 برس قبل خاندان سمیت پاکستان آیا، یہیں پلا بڑھا، رزق کمایا اور لوگوں سے پیار پایا، لیکن 2025 میں سرا درگاہ کے مقام پر طالبان کمانڈر ارمانی نے اسے جہاد کے نام پر بھرتی کیا۔ ارمانی نے پہلے اسے ٹریننگ دی، پھر تاجوڑی میں فوجی قلعے پر فدائی حملے کے لیے ریکی بھی کرائی، مگر موقع نہ ملا تو منصوبہ ترک کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسے نوجوان لڑکے بھرتی کرنے کا ٹاسک دیا گیا اور اس نے 5 افراد ارمانی کے حوالے کیے، جس کے عوض اسے فی فرد 10,000 روپے ملے۔ دہشت گرد کے مطابق ستمبر میں نئی بھرتیوں کے لیے وہ پنجاب آیا، جہاں پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس افغان دہشت گرد کا اعترافی بیان ایک بار پھر واضح کر رہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور پاکستان اس سے متعلق ناقابل تردید شواہد پہلے بھی دنیا کے سامنے پیش کر چکا ہے۔ اس معاملے پر بات کریں گے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کا بڑا نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے اور اب اعترافی بیان دیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ جی بالکل، میں تو ہم بارہا اس بات کو کہتے رہے ہیں اور آپ کے پروگرام اور باقی پروگرام کے تھرو بھی ہر فورم کے اوپر کہ یہ افغانی ناسور جس وقت تک اس ملک سے نہیں نکالیں گے، ان کو جس وقت تک ان کے ملک کے اندر دھکا نہیں دیں گے، یہ ہمارے لیے اسی قسم کے ہمارے عوام کے خلاف اسی قسم کی دہشت گردی کی وارداتوں میں انوالو رہیں۔ دیکھیں نا، اس کے اعترافی بیان میں کیا چیز آپ کو اصل میں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں رہنے کے باوجود اس نے پیسے کے لیے، جو میں آپ سے بارہا عرض کرتا ہوں، یہ افغانیوں کا دین ایمان جو ہے، دنیا جو ہے، وہ صرف پیسہ ہے۔ یہ کسی مذہب پہ، کسی بلیف پہ، کسی اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا، کسی کے لیے کہا جاتا ہے they can sell their mother for the money۔ تو یہ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو جو پیسہ آفر کرتا ہے یہ اس کے پیچھے اس کے جوتے چاٹنے لگتے ہیں، اور ہم نے ان کو برداشت کیا، ہم نے اتنا عرصہ ان کو برداشت کیا، ان کی وجہ سے پاکستان کے اندر کس قسم کے جرائم آئے یہ آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی یہاں پہ جتنا کرپشن کو کلچر آیا، جتنی نارکوٹکس آئی، جتنی سمگلنگ آئی، یہ ساری یہ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ انہوں نے پاکستان کی سڑکوں کو تباہ و برباد کیا، اس کے اوپر یہ چلاتے تھے اپنا ٹریلر چلاتے تھے، کوئی ٹیکس نہیں دیتے تھے پاکستان کے لیے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ کانسٹنٹلی پاکستان کی اکانومی کو ایک تو ڈرین کر رہے ہیں، دوسرا ہمارے اندر جو دہشت گردی ہے اس کو یہ ہوا دے رہے ہیں۔ یہ انڈین نیٹ ورک جو ہے راک ہے، اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ باقی ایجنسی مساعد کی جو نیٹ ورک ہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کانسٹنٹ ایک نیکسس چل رہا ہے بھارت کے ساتھ، جس میں یہ سارے مل کے انوالو ہیں اپنی حکومت سے لے۔ وہ حکومت تو نہیں ہے، وہ تو ایک منافقین کا، دہشت گردوں کا ٹولہ ہے، کرمنلز کا ٹولہ ہے، جو نارکوٹک سمگلنگ میں انوالو ہیں، جو یورپ کو نارکوٹک سے تباہ کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ دیکھا امریکہ میں انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ پہلے ایک شخص تھا جس نے نیشنل گارڈز کے لوگوں کو مارا، اس کے بعد ایک اور پیدا ہو گیا جس نے بم بنانے کی، وہ ایک بلڈنگ کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا، اور پتہ نہیں کتنے وہاں پہ موجود ہوں گے۔ تو اب ہمیں ایک ڈٹرمنٹ قسم کی اسٹیٹ پالیسی، ورباسٹی سے نکل کے، لفاظی سے نکل کے، بیانات سے نکل کے ایک بڑی ٹھوس پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر نادرا کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے تمام لوگ جن کا اوریجن کسی بھی طرح افغانستان سے نکلتا ہے ان کے کارڈ کینسل کریں۔ بالکل بریگیڈیئر صاحب، میں اسی پوائنٹ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ نادرا کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب دفاعی تجزیہ کار اپنا تجزیہ ہمیں پیش کر رہے تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔